سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم ایمان کی حلاوت کے بارے میں کچھ پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ ایمان کی حلاوت کے طریقے ہم معلوم کریں، ہم دیکھیں گے کہ ایمان کی حلاوت کا مطلب کیا ہے. حلاوت کہتے ہیں سویٹنس کو، حلوہ بھی اسی سے ہے کیونکہ میٹھا ہوتا ہے، مٹھاس، جس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت کہا جاتا ہے. یہ ایک حقیقی چیز ہے، یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں ایمان والوں کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے اور دل اس کو محسوس کرتے ہیں. اور یہ ایک مانوی حقیقت ہے. ایک ہوتی نا حسی چیز اور ایک ہوتی ہے مانوی. تو ایک مانوی حقیقت ہے کہ جس کو انسان محسوس کرتا ہے، جس کو انسان اپنے دل کے اندر پاتا ہے. یہ ایک سکینت ہوتی ہے، ایک خوشی ہوتی ہے جسے ایمان والا محسوس کرتا ہے. آپ نے کبھی محسوس کی؟ یعنی ایمان کی ایک اندرونی خوشی ہوتی ہے، اس کو ایمان والا ہی محسوس کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا، اس کی قضاء و قدر یعنی تقدیر پہ ایمان لانے والا. اور یہ ضروری نہیں کہ صرف کسی خوشی کے موقع پر ہی ہو کہ انسان کو کچھ ملے تو یہ حلاوت محسوس ہو. یہ انتہائی غم، دکھ، تکلیف، پریشانی کے وقت میں نصیب ہو سکتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے. اور یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں بندہ مومن مکمل بھروسہ رکھتا ہے کہ جو بھی صورتحال اسے پیش آئی ہے، جو بھی اس کی زندگی میں واقعات ہو رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہیں، اس کی حکمت سے ہیں. لہذا ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، خواہ وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، ان سے لذت حاصل کرتا ہے. مشقتوں کو اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے. یعنی جو کام عام لوگوں کو مشکل لگتے ہیں وہ ان مشکل کاموں میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کو اس کے نتیجے میں ایک ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے کہ جو آرام میں نہیں ہوتی. لہذا ایسا انسان ان کاموں کو، ان اعمال کو دنیا کے ساز و سامان پر ترجیح دیتا ہے. یعنی دنیا کے عیش و عشرت اور دنیا کی لذتوں پر ترجیح دیتا ہے ان مشقتوں کو، کیونکہ اطاعت میں ایک لذت ہے، ایمان میں ایک حلاوت ہے، جبکہ دنیاوی جو عیش و عشرت کے سامان ہیں ان میں وقتی لذت ہوتی ہے مگر بعد میں حسرت آتی ہے. جیسے بعض اوقات آپ بہت ہنس لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کبھی محسوس کیا؟ ایک آہ سی ہوتی ہے، ایک ٹھنڈا سانس ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اسے راحت پہنچاؤ. یعنی جب تم نماز کے لیے بلاؤ گے ہمیں تو ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ ایک خوشی ملے گی، ہمیں سکون ملے گا، اطمینان نصیب ہوگا. سالم بن ابی جاد کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پا لیتا، اس سے بہتر تھا میں نماز پڑھ لیتا تو مجھے سکون آ جاتا. تو دوسرے لوگوں نے گویا اس کے اس انداز پر عیب لگایا کہ یہ کیا بات ہوئی. تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. اب نماز میں وضو بھی کرنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے، فزیکل ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، مینٹل کنسنٹریشن بھی کرنی پڑتی ہے، ایک مشقت والا کام. اسی طرح جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بھوک پیاس کی مشقت کاٹتا ہے، لیکن جب افطار کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ خوشی ملتی ہے. اور للصائم فرحتان. اسی طرح حج عمرہ کوئی آسان عبادت نہیں ہے، اس میں انسان کا جان، مال، وقت اور بہت سی چیزوں کی قربانی انوالو ہوتی ہے. لیکن کیوں بار بار وہاں جانے کو دل چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں جو بے پایاں سکون اور اطمینان اور خوشی نصیب ہوتی ہے وہ گھر بیٹھ کے نہیں ہوتی. تو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت ایسی چیز ہے جو عبادت کی مشقت برداشت کر کے حاصل ہوتی ہے انسان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے کہ آپ کے قدموں یا آپ کی پنڈلیوں پر ورم آ جاتا تھا. اور جب آپ سے اس کے بارے میں کچھ عرض کیا جاتا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں تو آپ کیا فرماتے
کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس شکر گزاری میں ایک خوشی ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے. تو یوں انسان اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان کو خوشی سے برداشت کرتا ہے. اب مثلاً ماں بننا کتنا مشکل کام ہے نا، پریگنینسی سے لے کے ڈیلیوری اور بچے کو دودھ پلانا اور پھر اس کی ٹیتھنگ، زندگی کا ہر لمحہ ہی مشکل میں ہوتا ہے. لیکن ماں بننے میں ایک عجب خوشی بھی ہے. وہ خوشی کس بنا پر ہے؟ وہ ماں بننے کی وجہ سے ہے. تو ماں بنے بغیر وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو ایک عورت کو ماں بن کر ہوتی ہے. حالانکہ اس میں مشقتیں، چونکہ ماں کے اندر یا انسان کے اندر اولاد کی بڑی محبت رکھتی گئی ہے. تو ایک ہوتی ہیں مادی محبتیں، دنیا کی محبتیں، دنیا کی چیزوں میں محبتیں، انسان ان کی خاطر بھی تکلیف اٹھاتا ہے اور ایک خوشی پاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھو کہ یہ سب چیزیں عارضی ہوتی ہیں، وقتی ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سے دکھ اور غم ہوتے ہیں اور پچھتاوے ہوتے ہیں. لیکن اللہ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانا اور اللہ کی پہچان، وہ ایک ایسی لذت دیتا ہے انسان کو کہ جس کے ساتھ پھر کوئی حسرت اور ندامت نہیں ہوتی. یعنی آپ نماز میں اگر تھکتے ہیں تو آپ اس کے بعد افسوس نہیں کرتے کہ ہائے میں کیوں تھکی، بلکہ آپ کو اس تھکاوٹ میں ایک عجب خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک راحت اور ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے تو آپ کی انگلی خون آلود ہو گئی. آپ نے فرمایا تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہوئی ہے اور اللہ کے راستے میں اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. یعنی کوئی بات نہیں، اللہ کے راستے میں ہوا نا جو ہوا ہے، پھر کیا ہوا. پھر اسی طرح جادوگر جب ایمان لے آئے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوئی تھی. فرعون کے جادوگر جو تھے انہوں نے کہا فرعون سے تو جو کرنا چاہتا ہے کر گزر، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں اور تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے، ہماری دنیا خراب کر دو گے، ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں. بلال رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی جب وہ جسمانی تکلیف کی انتہا کو پہنچتے لیکن احد احد پکارتے تھے. اس احد پکارنے میں ان کو کتنی لذت تھی. آج ہم بھی احد یا احد کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے، کیا ہماری احد میں وہ لذت ہو سکتی ہے جو حضرت بلال کو نصیب تھی؟ کیونکہ وہ تکلیف اللہ کی خاطر اٹھا رہے تھے. اسی طرح امام ابن تیمیہ کی مثال، بہت سے صحابہ ہیں اس میں جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں کی، بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی، لیکن ان مشقتوں میں ان کے لیے راحت تھی، ایک لذت تھی. اس لذت کو جو اس تکلیف میں سے نکلتی ہے وہ ایمان کی حلاوت کہلاتی ہے جو اللہ کے راستے میں انسان اٹھاتا ہے. امام ابن تیمیہ جو ہے وہ شام میں پیدا ہوئے تھے اور 728 ہجری میں وفات پائی. ان کی قبر دمشق میں ہے. ان کی کتابوں کی تعداد 300 سے زیادہ بتائی جاتی ہے. انہیں اپنی زندگی میں بہت سی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، جلاوطنی ہوئی، قید و بند کا سامنا کرنا پڑا. ان کی وفات بھی دمشق کے قید خانے میں ہوئی تھی، یعنی قید کیے ہوئے تھے اور وہیں فوت ہو گئے، یعنی جیل میں فوت ہو گئے. لیکن ان کے دل کی حالت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں میری جنت میرے سینے میں ہے، میری جنت میرے سینے میں ہے، جب میں چلتا ہوں وہ میرے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جہاں بھی جاتا ہوں وہ کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوتی. میری قید میرے لیے تنہائی ہے اور جلاوطنی میرے لیے سیاحت ہے. اگر کوئی مجھے قتل کر دے تو وہ بھی میرے لیے شہادت ہوگی، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. تو یہ ہوتی ہے ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، کہ جس کے بعد انسان کو نہ تنہائی بری لگتی ہے، وہ تنہائی میں بھی سکون میں ہوتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے. اسے اگر کوئی ملک سے نکال دے، کسی جگہ سے نکال دے، اسے ہجرت کرنی پڑے تو اس میں بھی اس کے لیے خوشی ہوتی، حتیٰ کہ اگر کوئی اس کی جان لے لے. جیسے سورۃ یاسین میں اس شخص کا واقعہ آتا ہے جس کو توحید کا اقرار کرنے پر ہی، پیغمبروں پر ایمان لانے پر ہی مار دیا گیا تھا. تو اس نے کیا کہا تھا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تو یہ جو عقیدہ ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تمام تر سکون اور خوشی کی بنیاد ہے. اگر ہماری زندگی میں یہ راحت اور یہ لذت اور یہ حلاوت نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایمان میں کہیں کوئی کمزوری ہے، کوئی خرابی ہے. کیونکہ ایمان جو ہے وہ انسان کے اندر ایک فکری انقلاب پیدا کر دیتا ہے، انسان کی سوچ بدل کے رکھ دیتا ہے. حقیقی ایمان جو ہے اس کے بعد انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ نقصان میں فائدہ دیکھنے لگ جاتا ہے، وہ کچھ دے کر خوش ہوتا ہے. اس کے لیے اپنی جسمانی آرام اور سکون کو قربان کرنا سکون کا باعث بن جاتا ہے، جس میں کھونے اور پانے کے معیار بدل جاتے ہیں، جس میں لینے اور دینے کے معیار بدل جاتے ہیں. اس میں انسان
اپنی نفس کے خلاف جا کر جب دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتا ہے تو وہ راحت اور خوشی پاتا ہے. جب اسے اپنے ایمان کی خاطر کسی چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے تو وہ اس کی روحانیت میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے. تو ایمان جو ہے وہ دراصل انسان کی روح کو سرشار کر دیتا ہے، اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے. انسان مادی سہاروں سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اسباب سے زیادہ اس کا اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ بڑھ جاتا ہے. اس کی زندگی میں کوئی محرومی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اگر ایک کانٹا بھی چبھے گا تو اس کے عوض میرے لیے اجر ہی اجر ہے. دنیا کی اگر ہر چیز بھی اسے چھن جائے پھر بھی وہ اپنے اندر ایک غنا محسوس کرتا ہے اور وہ اللہ کے اس فیصلے کو بھی خوشی سے قبول کرتا ہے. ایک وہ جنت ہے جو انسانوں نے بنائی ہے. وہ کون سی جنت ہے؟ جس میں انسان کی دنیاوی زندگی کی راحتیں اور آرام ہیں، جو اس کے فزیکل باڈی کے لیے بڑی سکون کا باعث ہے. ٹھنڈی ہوا ہے، ٹھنڈا مشروب ہے، مزے مزے کے کھانے ہیں، زندگی میں مادی لذتیں اس کو ملتی ہیں اس سے. اور ایک وہ ہے جو اللہ کی جنت ہے، اور وہ جنت مشقتوں کے بعد ملتی ہے. وہ راحت اور وہ سکون مشقتوں کے بعد آتا ہے جب انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے تھکتا ہے، جب اس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے. تو ایمان کی حلاوت کا تعلق جو ہے وہ یقین کے ساتھ ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں مختلف جگہوں پر حق الیقین، عین الیقین اور علم الیقین کے 3 مقام بیان کیے ہیں، ان میں سے ہر مقام کا کیا مطلب ہے اور کون سا مقام سب سے اعلیٰ ہے؟ تو انہوں نے کہا علم الیقین پہلا درجہ ہے، پھر عین الیقین، پھر حق الیقین. علم اس درجے کا نام ہے جو کسی شخص کو کسی بات کے سننے، کسی دوسرے شخص کے بتانے اور کسی بات میں غور و فکر کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے. پھر اسی چیز کا جب انسان آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتا تو وہ عین الیقین ہوتا ہے. اور صرف آنکھ سے نہیں بلکہ جب وہ اس کو چھو لیتا اور محسوس کرتا ہے یا چکھ لیتا ہے تو پھر اس کو حق الیقین ہو جاتا ہے. مثلاً ایک شخص کو کوئی بتاتا ہے کہ فلاں جگہ شہد ہے، تو اس کے نالج میں آیا کسی کے بتانے، اس کے کانوں نے سنا، دیکھا نہیں، تو اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اگر وہ وہاں گیا تو اس کو شہد مل جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ شہد والے چھتے کو دیکھ کے انسان کہ اس میں شہد ہے. اور تیسرا یہ کہ اس شہد کو اتار کے پھر چکھ بھی لے. ان تینوں میں فرق ہے نا، ایک کسی نے بتایا، دوسرا اس نے دیکھا اور تیسرا اس نے چکھا. تو ایمان کی حلاوت چکھنے والی چیز ہوتی ہے. تو آخرت کے امور جو ہیں ان کے بھی 3 درجے ہیں. ایک وہ علم ہے جو انبیاء علیہ السلام کی خبر دینے سے ہمیں حاصل ہوا ہے، دلائل سے ملا ہے. دوسرا عین الیقین اس وقت ہوگا جب لوگ اس کو دیکھ لیں گے، جیسے قبر میں دکھا دیا جائے گا. اور تیسرا درجہ جب وہ اس کو اپنے جسم پر محسوس کریں گے، جنت یا جہنم. یہ حق الیقین ہوتا ہے. تو جس نے کسی چیز کو چکھا نہ ہو اس کو وہ درجہ یقین کا حاصل نہیں ہوتا. یعنی چکھنا اعلیٰ ترین درجہ ہے یقین کا. تو جب انسان ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، یعنی اس کے یقین کی جو کیفیت ہے وہ اعلیٰ درجے پہ پہنچ گئی. تو یہیں سے پھر اس کو وہ خوشی، وہ لذت اور وہ حلاوت ملتی ہے. لیکن ایمان کے ذوق کو محسوس کرنے کے مختلف درجے ہوتے ہیں، کچھ کے اندر کم ہوتا ہے، کچھ کے اندر زیادہ ہوتا ہے. اور مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیسے قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہمیں ایک حلاوت بخشتا ہے نا. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ یونس میں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. یعنی باقی دنیا کی ہر چیز، دنیا کی کسی کام میں ایسا لطف نہیں آتا جس طرح قرآن پڑھ کے آتا ہے ان کو. ایک یہ درجہ ہے. دوسرا ہے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، جنہیں ہم نے کتاب دی تو جو کچھ آپ پہ اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں. یعنی وہ اس بات کو سن کے خوش ہوتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہیں جو اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، ان کا لطف کچھ اور ہوگا، ان کی حلاوت کچھ اور ہوگی. اور ایک وہ ہے کہ جب کسی سورت کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس سے کس کا ایمان بڑھا ہے. یعنی وہی قرآن ہے، کسی کے دل میں کچھ بھی اثر نہیں ڈالتا اور کسی شخص کے اندر کی دنیا ہی بدل جاتی ہے اور اس کے لطف کا اندازہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو جب کسی چیز سے واقعی محبت پیدا ہوتی ہے تو محبت پیدا ہونے کے بعد جب وہ اس چیز کا ایکسپیرئنس کرتا ہے تو اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے.
یعنی کسی پسندیدہ چیز کو پا لینا. بعض لوگ ہوتا ہے نا زندگی میں ان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے, قرآن نہیں, دین نہیں, تو ان کا پیٹ کسی چیز سے بھرتا ہی نہیں. چاہے وہ شاپنگ کر لیں, چاہے وہ پارٹیز میں چلے جائیں, چاہے وہ اچھے سے اچھا کپڑا پہن لیں, اچھے سے اچھا جوتا پہن لیں, اچھے سے اچھا پرس خرید لیں, کچھ بھی, لیکن ان کے دل کے اندر کا سکون نہیں ہوتا. پھر ان کی زندگی میں قرآن آتا ہے. اب وہ قرآن جب انہیں ملا, اس کی حلاوت جب ملی, تو باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہو گئی, باقی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہی. باقی چیزیں صرف ضرورت کے تحت استعمال ہو رہی ہیں, ان میں خوشی نہیں ڈھونڈی جا رہی, کیونکہ ان میں خوشی ہے نہیں. تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو رہی ہے؟ ایسے بندے کو رب سے سرگوشی کر کے, مناجات کر کے, قرآن پڑھ کے لذت نصیب ہوتی ہے, خوشی نصیب ہوتی ہے, اطمینان نصیب ہوتا ہے. آپ اپنی دعاؤں کو دیکھا کریں کہ دعا مانگنے میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. بعض سلف صالحین کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی کام ہوتا ہے تو میں اس سے دعا مانگتا ہوں, تو اللہ میرے لیے اپنی سرگوشیوں کی وہ لذت کھول دیتا ہے جس کے ہوتے ہوئے میں نہیں چاہتا کہ میری حاجت جلد پوری ہو, اس ڈر سے کہ میرا نفس اللہ کی مناجات سے پھر نہ جائے, کہ یہ لذت نہ ختم ہو جائے جو میں اس دعا کے ذریعے حاصل کر رہا ہوں. پھر اسی طرح رات کی تنہائیوں میں رب سے مناجات سے خوشی حاصل ہوتی ہے. فضیل بن ایاز کہتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرا آنے پر مجھے خوشی ہوتی ہے, کیونکہ میں اپنے رب کے ساتھ تنہائیوں میں ہوتا ہوں. اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو میں غمگین ہو جاتا ہوں, کیونکہ لوگ میرے پاس آنے لگتے ہیں. یعنی لوگوں کی ملاقات سے مجھے وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی جو تنہائی میں رب سے ملاقات سے ہوتی ہے اور دعائیں کرنے سے ہوتی ہے. کسی اور کا بھی قول ہے, اللہ کی قسم شب بیداری کرنے والے اللہ کے ساتھ زیادہ لطف اٹھانے والے ہوتے ہیں ان کھیل کود کرنے والوں سے جو اپنے کھیل کود میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کی خوشیاں کھیل کود میں ہوتی ہیں اور کچھ لوگ اللہ سے دعائیں اور مناجات اور ذکر اور قرآن کے ساتھ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب میں ہے کہ ایمان کی حلاوت پانے کے طریقے. ابھی تک تو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ حلاوت ہوتی کیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے طریقے کیا ہیں, کیا کیا کام کریں آپ تو آپ کو یہ حلاوت نصیب ہوگی, یہ مٹھاس, یہ سویٹنس, یہ لذت, یہ سکون, یہ راحت. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. 3 خصلتیں جس میں پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں, وہ کسی انسان سے محض اللہ کی خاطر محبت کرے, وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. تو ایمان کی لذت کب نصیب ہوتی ہے؟ جب اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں, اپنی اولاد سے, اپنے مال سے, اپنے گھر بار سے, اپنے اسٹیٹس سے, ہر چیز سے بڑھ کر. اور دوسرا یہ کہ انسان کسی سے بھی جو محبت کرے صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرے, اس میں دنیا کا کوئی مفاد بیچ میں نہ ہو, صرف اللہ کی خاطر. اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس شخص کے پاس بیٹھ کر آپ کا ایمان بڑھتا ہے, اس بنا پر آپ کے اندر اس کی محبت اور جاگتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس ایمان کو چھوڑنا اس کو سب سے زیادہ ناپسند ہو. دنیا میں کوئی محبت کسی بھی چیز سے, چاہے اولاد سے ہو, چاہے شوہر سے ہو, چاہے کچھ رشتوں سے ہو, یا مال سے ہو, یا گھر سے ہو, یا کسی جگہ یا علاقے سے, کسی بھی چیز کی محبت اتنی کامل نہیں ہوتی جتنی ایمان والوں کی محبت اپنے رب سے یا رب کی خاطر کسی سے محبت ہوتی ہے. وہ وقتی نہیں ہوتی, وہ صرف دنیا میں نہیں ہوتی, وہ مرنے کے بعد بھی ہوتی. کتنے رشتے ایسے ہوتے ہیں, کتنی دوستیاں ایسے ہوتی کہ جب لوگ آپ کے آس پاس ہیں تو آپ کو محبت ہے, جب وہ لوگ چلے گئے تو آپ کی آہستہ آہستہ محبتیں بھی ختم ہو گئی. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت تو دل سے کم نہیں ہوتی, چاہے فاصلے کتنے بھی صدیوں کے ہیں, کم تو نہیں ہوتی. کیوں؟ ہم تو نہیں ان کے خاندان کو جانتے نہ کچھ, ہم ان کو کس نام سے جانتے, کیوں جانتے, ان سے محبت کیوں کرتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کیوں کرتے ہیں, اسی طرح دیگر صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں, صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور یہ محبت وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتی جتنا جتنا انسان ان کے بارے میں جانتا ہے یا ان کی قربانیوں کے بارے میں پڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی خاطر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ محبتیں جو ہوتی ہیں یہ کامل محبتیں ہوتی, باقی محبتیں ناقص ہوتی ہیں. کیوں؟
اس لیے کہ ان کی خوبی اور ان کا مقام کبھی کم ہونے والا نہیں، لہٰذا وہ محبت بھی کم ہونے والی نہیں. باقی جو ہوتی ہیں محبتیں، اس میں کیا ہوتا ہے، مثلا کسی مرد کو کسی عورت سے، بیوی سے محبت ہے اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی جوانی کی وجہ سے، اس کی کچھ عادتوں کی وجہ سے. اب وہ بیچاری عمر رسیدہ ہو گئی، نہ وہ حسن رہا، نہ وہ خدمت رہی، نہ وہ چیزیں رہی، تو اب کیا ہوا، شوہر کی محبت کم ہو گئی، توجہ کسی اور کی طرف ہو گئی، یا توجہ ہی کم ہو گئی، یا دلچسپی کم ہو. یہ ناقص محبت ہے. اور دنیا کی محبتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. اسی طرح کسی گھر سے آپ کو محبت تھی، بڑا خوشی سے اور بڑے چاہتوں سے بنوایا، لیکن آہستہ آہستہ پرانا ہو گیا تو کیا ہوا، کم ہو گئی. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو چینج کرتے ہیں، یہاں سے موو کرتے ہیں. کیا محبت تھی بھی، آپ کو تو بڑی محبت تھی، اس سے کہاں گئی آپ کی محبت. اسی طرح کسی جوڑے سے، کسی چیز سے بڑی محبت تھی آپ کو، کپڑوں سے مثلا، وقت کے ساتھ ساتھ ڈیزائن بدل گیا، کیا ہوا، وہی چیز آپ کے نزدیک بیکار ہو گئی. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان کی محبتیں ناقص ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ایمان والوں کی محبت، یہ کامل محبت ہے، لہٰذا یہ کم نہیں ہوتی. پھر اگر آپ کا واقعی ایمان ہے تو پھر یہ محبتیں کم نہیں ہوتی. تو ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ کامل ایمان کی علامت ہے. اور پھر دین کی محبت اور دین کے لیے محنت کرنے کی محبت، قربانی کرنے کی محبت، کوشش اور محنت کرنے کی محبت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہاں دیکھیں، ایک طرف مادی محبتیں ہیں اور ایک طرف روحانی محبتیں. کس کا پلڑا بھاری ہے، کیا اوپر ہے اور کیا نیچے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبتیں، ان انسانوں کی محبتیں ہمارے دل میں ڈالی ہیں. تو قدرتی بات ہے کہ ہمیں اپنے والدین سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، رشتوں سے محبت ہوتی ہے. لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر نہ ہو، اس کے رسول سے بڑھ کر نہ ہو. یعنی ٹھیک ہے تم محبت کرو ان سے، قابل احترام رشتے ہیں، محبوب رشتے ہیں، اللہ ہی نے ان کی محبت دل میں رکھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں ہوں گے. اور تیسری چیز، اس کے راستے میں جد و جہد کرنے سے، یعنی اس کے دین کی پروموشن، اس کے دین کے لیے تھکنا، اس کے دین کے لیے قربانی. یعنی ان میں سے کوئی رشتہ اس کام میں آڑے نہ آئے. اگر ایسا ہو تو پھر ذلت کا انتظار کرو. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے کہ دنیا کے کسی بھی مال و متاع کو ان تین چیزوں سے آگے رکھا جائے. تو صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی. کوئی مثال یاد ہے آپ کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کا کیا حال تھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی اولادوں، والدین، مال و دولت اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے. حضرت زید بن دسنہ مشرکین مکہ کی قید میں تھے، تو اہل مکہ نے ان کو حرم سے نکال کر باہر لے جا کے قتل کرنا چاہا. تو ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے پوچھا، اے زید، میں تجھے قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اب اس وقت تیری جگہ پر محمد ہو، ہم ان کی گردن مار دیں جبکہ تم اپنے بچوں کے پاس بیٹھے ہو؟ تو حضرت زید نے کہا، اللہ کی قسم، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں وہاں ان کو کانٹا بھی چبھے. تم یہ کہتے ہو کہ یہاں لا کے ان کو میری جگہ پر ختم کیا جائے اور میں اپنے بچوں میں بیٹھا رہوں؟ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہوں جتنی محبت محمد کے ساتھی اس سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کی محبت تھی. آج بھی الحمدللہ بہت سے ایمان والوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی محبت ہے. ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن چکی تھی، ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا. جب گھر میں داخل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے کیا کیا، جلدی سے بستر لپیٹ دیا
ابو سفیان نے پوچھا بیٹی کیا تم اس بستر کو مجھ سے دور کر رہی ہو یا مجھے بستر سے دور کر رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہوا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت مشرک نجس فلم احب ان تجلس علی فراشی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر ہے جبکہ تو ناپاک مشرک ہے، میں قطعاً یہ پسند نہیں کرتی کہ تم رسول اللہ کے بستر پہ بیٹھو۔ حالانکہ وہ باپ تھا، تو باپ سے بڑھ کر کی نا، صرف شوہر ہونے کی حیثیت سے نہیں، اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اذیت پہنچنے سے بچنے اور شدت محبت کی وجہ سے صحابہ کرام آپ کے گھروں کے دروازوں کو ناخنوں سے کھٹکھٹایا کرتے تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ ابو سعید کہتے ہیں، ابو سعید خدری، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تو صحابہ خاموشی کے ساتھ اس قدر انہماک سے آپ کی بات سنتے گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، اتنی توجہ سے۔ تو یہ تھی ان کی محبت، جس کے بے شمار واقعات ہیں، صرف چند ایک بطور نمونہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے دل میں اپنے رب، اپنے رسول اور اپنے دین کی محبت کا اندازہ اسی ایمان کی مضبوطی سے کیا جا سکتا ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی یہ محبت زیادہ گہری ہوگی، اتنی ہی پھر ان کی اطاعت زیادہ ہوگی، اتنی ہی پھر اس دین کی خدمت زیادہ ہوگی، اس کے لیے قربانیاں زیادہ ہوں گی۔ اور وہ حدیث بھی ہے نا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ہاں اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں بن جاتا۔ اب یہ ہے کہ محبت کیسے حاصل ہو؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی معرفت اور پہچان سے، جتنا زیادہ ہم آپ کے بارے میں جانیں گے نا اتنی آپ سے محبت ہوگی۔ دنیا والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہم ان کے بارے میں زیادہ جانتے جاتے ہیں اتنی ان کی محبت کم ہوتی جاتی، جبکہ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں جتنا جانتے ہیں اتنا ہی ان سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس لیے بھی ہم محبت کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، تو جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ آپ سارے انسانوں سے افضل ہیں، ساری بشریت سے افضل، سب سے افضل ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روز قیامت اولاد آدم کا سربراہ ہوں، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پٹے گی، میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے بہت سی تکالیف اور مصیبتیں جی لیں، اور الحمدللہ آج ہم تک دین پہنچ گیا۔ لوگوں نے آپ کو دیوانہ کہا، جھوٹا کہا، جادوگر کہا، لیکن آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور ہم تک یہ دین پہنچایا، تو ہم اس لیے بھی آپ کے قدردان ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر بھی چلیں کہ کس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ سیدنا انس کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حجام سے اپنی حجامت بنوا رہے تھے اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع تھے، ان کی تمنا یہ تھی کہ کوئی بھی بال گرے تو ان کے ہاتھوں میں گرے۔ پھر اسی طرح حضرت انس سے مروی ہے کہ جب احد کے دن ابتدائی طور پر لوگوں کو شکست ہوئی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوئے تو ابو طلحہ ان کے سامنے تھے، اپنے چمڑے کی ڈھال سے آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ ابو طلحہ نہایت کھینچ کر تیر مارنے والے تیر انداز تھے، اس طرح انہوں نے اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑ دی۔ اگر کوئی شخص اپنی ترکش میں تیروں کے ساتھ وہاں سے گزرتا تو آپ اسے فرماتے، اپنے تیر ابو طلحہ کے سامنے پھیلا دو۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی طرف دیکھنے لگے تو ابو طلحہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، آپ دشمن کی جانب مت جھانکیں، کہیں کوئی دشمن کا تیر آپ کو نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ سے آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح اگر محبت ہے تو ہمیں آپ کی سنتوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کے طریقوں سے محبت ہونی چاہیے، آپ کے حکم کو سب کے حکم پر افضل یا آگے رکھیں ہم اس کو۔ پھر یہ ہے کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ تو اللہ کی عظمت کا احساس دل میں پیدا کرنا ایمان کی حلاوت کا سبب ہوتا ہے، عبادت کا اہتمام کرنا ایمان کی حلاوت کا سبب ہوتا ہے، نافرمانیوں کو چھوڑنا، اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑنا ایمان کی حلاوت کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ گناہوں سے یہ حلاوت چلی جاتی ہے اور اطاعت سے یہ حلاوت بڑھتی ہے۔ اسی طرح اپنے شوہر کی بات ماننا، یہ بھی ایمان کی حلاوت میں اضافہ کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت ایمان کی لذت نہیں پا سکتی یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے، اور اگرچہ وہ اس کے نفس اور اس کی جان کا ہی مطالبہ کرے، اور اس حال میں کہ وہ اونٹ کے پالان پہ سوار ہو، یعنی اگر شوہر اس کو بلائے تو اس کو بات سننی چاہیے۔
عام طور پر شادی کے بعد لڑکیاں ایمان کی حلاوت کیوں کھو دیتی ہیں؟ شادی سے پہلے قرآن پڑھ رہی ہیں، دین پڑھ رہی ہیں، ان کے اندر بہت جذبہ ہے، ایک بڑی حلاوت ہے ایمان کی، لیکن شادی کے بعد وہ ختم ہو گئی. تو کسی نے یہ بات شیخ البانی سے پوچھی تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کا کتنا خیال کرتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں آپ سے قرآن کی تلاوت، نماز، روزے کی پابندی اور اللہ کی فرما برداری کی حلاوت کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، اور آپ مجھ سے میرے خاوند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو وہی کہنے لگے کہ میری بہن، بعض خواتین اس لیے ایمان کی حلاوت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی لذت اور عبادت کا لطف محسوس نہیں کر پاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کے حقوق ادا نہ کرے جیسے کرنے چاہیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی حلاوت اور لذت صرف نماز روزے میں نہیں ہے بلکہ حقوق العباد میں بھی ہے. اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کا سلوک، وہ بھی ایمان کی حلاوت میں اضافہ کرتا ہے. وہ بالوالدین احسانا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پر عمل کرنا ایمان کی حلاوت میں اضافے کا باعث ہے، لیکن خاص طور پر کچھ کام جو فرائض کے درجے میں ہے اس سے ایمان کی حلاوت بڑھتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص ایمان کی حلاوت نہ پائے وہ کیا کرے؟ کثرت سے توبہ استغفار کرے کہ ضرور کوئی ایسا گناہ ہے زندگی میں کہ جس کی وجہ سے یہ حلاوت چھن گئی ہے. تو جب استغفار کی کثرت کرے گا تو چیزیں سامنے آنے لگے گی، آپ کا ضمیر آپ کو بتانے لگے گا کہ یہ چیزیں ہیں رکاوٹ. اور جتنا ہو سکے پھر عبادت میں محنت وغیرہ کرے، حقوق العباد ادا کرے. حسن بصری کہتے ہیں ایمان کی لذت کو 3 چیزوں میں تلاش کرو، نماز میں، قرآن کی تلاوت میں اور ذکر میں. اگر تمہیں ایمان کی لذت مل جائے تو اس پر قائم رہو اور خوش رہو، اور اگر نہ ملے تو جان لو کہ تمہارا دروازہ بند کیا جا چکا ہے، اس کے بعد اور کسی چیز سے حلاوت نہیں ملے گی. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب آپ کسی عمل کی لذت دل میں نہ پائیں تو دل پر الزام لگائیں، یعنی دل کو قصوروار ٹھہرائیں، کیونکہ بے شک اللہ تو قدردان ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اچھا کریں اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ نہ دے آپ کو. بشر الحافی کہتے ہیں آپ اس وقت تک عبادت کی لذت نہیں پا سکتے جب تک اپنے اور شہوتوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی نہ کریں، یعنی ہر وہ کام نہ کرنا شروع کر دیں جسے مزہ آ رہا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی بند بیچ میں باندھیں یا لوہے کی دیوار کھڑی کر لیں، یعنی خواہشات پر کنٹرول. پھر نافرمانی کا ارادہ کرنے والا بھی ایمان کی لذت نہیں پا سکتا. نافرمانی کرنا تو دور کی بات، اس کا ارادہ کرنا. پھر آپ دیکھیے کہ اپنے امور کا جائزہ لیں کہ وہ کون سے کام تھے جو آپ کرتے تھے تو آپ کو لذت نصیب تھی، اور کون سی چیزیں جو آپ نے چھوڑ دی تو وہ لذت بھی چلی گئی. ان کاموں کو کریں جو اس کا سبب بنے تھے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو لذت یا حلاوت ختم کرنے کا باعث بنے. ایک سوال یہ تھا کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی کوئی مطلب منکر یا کوئی بھی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو مطلب بہت ہنگامہ ہوتا ہے، بہت سارے کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے فتنہ اور پھر وہ بہت ہی پھیلتا ہے. یہ آپ کی سنت کے خلاف ہے. صحابہ کرام نے اس طرح کی محبت نہیں کی تھی اور نہ ایسی عقیدت تھی ان کی کہ جس کے نتیجے میں تخریب کاری ہو. تو ہم کیا کریں اس وقت؟ اس وقت بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں موقع کی مناسبت سے کہ کیوں ایسی چیز شروع ہوئی اور اس کا سد باب کیسے کریں. مگر یہ جو ہنگامے ہوتے ہیں صحیح نہیں، توڑ پھوڑ. اب آپ دیکھیں نا کہ کسی 3rd پرسن کی گاڑی آپ نے جلا دی، کیا اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ اور کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا تقاضا ہے یا آپ کی محبت کا تقاضا ہے؟ یہ سراسر ایک شیطانی فتنہ ہے. استاذہ جی، جب ہم قرآن کے پراپر ترجمہ، تفسیر سب یاد کرتے ہیں، پھر اس کا امتحان دیتے ہیں یاد کر کر کے، تو جو محنت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اس کے لیے، کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو وقت دیتے ہیں، اپنی باقی ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے اس پہ پورا وقت لگاتے ہیں، تو اس کے بعد کتنی آپ کو خوشی ہوتی، چاہے مارکس کتنے بھی آئے، مارکس کا پرواہ ہی نہیں ہوتی اس وقت. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ سکون آ جاتا ہے، ہاں آپ نے ایگزام دے دیا، ٹیسٹ دے دیا، یعنی آپ کو اتنا حصہ قرآن کا سمجھ میں آ گیا. جی استاذہ جی، ماشاءاللہ بہت ساری باتیں، قربانی وغیرہ بھی اس میں آئی اور جذبات بھی، اور کافی دین کی باتیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو عمل کریں، حلاوت نصیب ہوگی. تو بس ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بالکل، کیونکہ شہید کو سب سے زیادہ طلب کیا ہوگی کہ مجھے دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جائے، میں اسی طرح جان دے کر آئی، کیونکہ اس کو جان دینے میں لذت آ رہی تھی اللہ کی خاطر. یعنی جان دینا کوئی آسان کام ہے؟ موت کا تصور آتے ہی انسان کے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کی خاطر جان دے رہا ہے. اور اسی طرح حقیقی ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ
اللہ کی خاطر کوئی بھی قربانی کر سکتا ہے. اللہ کی خاطر انسان اپنا حق بھی چھوڑ سکتا، جھگڑا چھوڑ سکتا ہے، انا چھوڑ سکتا ہے، لڑائی جھگڑے اور فساد اور ان سب چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے. ایسا انسان نو پرابلم انسان ہوتا ہے. کسی کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے ہر چیز اللہ کی خاطر چھوڑی ہوئی ہے. وہ لیٹ گو کر دیتا ہے. کوئی اس کے ساتھ زیادتی کر جائے تو اس کو اگنور کر دیتا ہے. وہ ایسے تغافل برتتا ہے جیسے اس کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ کسی نے اس کے ساتھ کچھ کیا. کہاں یہ کہ اس کو رہ کے جتائے اور بتائے. یعنی وہ کہتے ہیں نا من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو وہ جو اللہ کی خاطر کوئی قربانی کرنا نا، تواضع اختیار کرنا، جھک جانا. اب بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بڑا بننے کی بڑی خواہش ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر کام ان کے حکم سے ہو، ان کی مرضی سے ہو. کنٹرولنگ ان کی نفسیات ہوتی ہے. ہمیں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی زندگی میں ایسے فکر سے واسطہ پڑتا ہے. کچھ خاندانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ ورک پلیس پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بڑے کنٹرولنگ ہوتے ہیں، بہت پوزیسو ہوتے ہیں، ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. اب ایسے لوگوں کے ساتھ ہر ایک کو مسئلہ رہتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا ان سے مسئلہ. کیوں؟ وہ کہتے کرتے رہو جو کرنا ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ان کی اس چیز کو بھی اگنور کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے چھوڑ دو ان کی عادت ہی یہی ہے، کرنے دو ان کو، اپنا کام کرو، اپنے کام پہ فوکس رکھو، جانے دو ان کو. اور ایسے لوگ اپنی ہی دنیا میں جلتے کوڑتے سڑتے رہتے ہیں. اچھا، ایک ہوتا ہے نا کہ جب ہم اپنی ذات کے غلام بن جاتے ہیں نا، اپنی ایگو کے غلام بن جاتے ہیں، پھر ہم کوئی بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، وہ تکلیف اور پین بن جاتی ہے. لیکن جب ہم اللہ کی خاطر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ کام ہمارے لیے کام ہی نہیں رہتا، وہ خوشی بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ایمان اپنی جگہ پر ہوتا ہے نا، وہ ایمان کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اور جب کوئی کام بس ایک روٹین اور ایک مشین بن جاتا ہے تو پھر یہ حلاوت نہیں ملتی. مشینی زندگی میں یہ حلاوت نہیں ہے، روٹینی نماز میں حلاوت نہیں ہے، شعوری نماز میں ہے، شعوری کام میں ہے، تقویٰ کے ساتھ ہے. جب ہر چیز صرف اللہ کے لیے ہونے لگتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریکوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کوئی شریک نہیں چاہیے. یہ سہارے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں چاہیے ہوتے. لہذا جب کوئی اللہ کی خاطر کیے جانے والے کام میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، چاہے اپنی انائی کو کیوں نہ شریک کر لے، اس کام کو لطف مارا جاتا ہے، اس کی لذت اور حلاوت ختم ہو جاتی ہے. سازا ابھی جتنی دیر آپ پڑھا رہی تھی لگ رہا تھا ہم اڑ رہے ہیں، بالکل ہلکے ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد اگر وہ دنیا کا سوچیں تو وہی ہیں، سب کچھ وہیں پہ ہے، سب چیزیں، لیکن پھر لگتا ہے کہ دنیا ہمارے اوپر آ رہی ہے. صحیح. اور الحمدللہ جتنی دیر ہم قرآن، ذکر اور ایمان ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ باقاعدہ لگ رہا تھا کہ ہم کہ اڑ رہے ہیں، بالکل ہم ہلکے ہو گئے ہیں الحمدللہ. اب ہے اگلا ٹاپک، ایمان کے انسانی زندگی پر اثرات. سچے ایمان کے اثرات. سچا ایمان انسان کی زندگی پر گہرے اثرات ڈالتا ہے. ایسا ایمان آدمی کی سوچ اور اس کے مزاج کو بدل دیتا ہے. مزاج بدلتا ہے، یاد رکھیے، اس کو انڈر لائن کر لیں. اندر سے چینج آتا ہے. انسانی زندگی پر ایمان کے درج ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں. اللہ کی محبت ملنا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ویعطی الایمان الا من احب ولا یعطی الایمان الا من احب. یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے، اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے. یعنی دنیا کا مال سب کو مل جاتا ہے، لیکن ایمان صرف اسے عطا کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. پھر اللہ کی رضامندی کا حصول. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان سے ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ گھروں کا وعدہ ہے. اور اللہ کی طرف سے رضامندی سب سے بڑی ہے، یہی عظیم الشان کامیابی، سیدھے رستے کی طرف رہنمائی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ ایمان کا ثمرہ ہے. غموں سے نجات. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں.
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان لانے والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی ملتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور بضرور اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں نیک اعمال کا صلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکافر اذا عمل حسنۃ اطعم بها طعمۃ من الدنیا واما المؤمن فان اللہ يدخر له حسناته في الاخرہ ويوقبه رزقا في الدنيا على طاعته، بے شک جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا سے ہی اسے لقمہ کھلا دیا جاتا ہے، اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہتا ہے، اور دنیا میں اپنی اطاعت پر اسے رزق عطا کرتا ہے۔ درجوں کی بلندی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور علم دیے گئے ہیں درجات بلند کرتا ہے۔ جنت میں داخلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مر گیا اور وہ علم رکھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیگر انسانوں کی فکر لگنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، ایمان والوں کی آپس میں محبت، رحمت اور نرمی کی مثال، یعنی آپس کے تعلقات ایمان والوں کے کیسے ہوتے ہیں، ایک جسم کی طرح ہے کہ جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بخار اور شب بیداری میں اس کا ساتھ دیتا ہے، یعنی ایک کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو دوسرا تڑپ اٹھتا ہے اور فوراً آگے بھاگتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہوتی۔ اور اگر آپ کسی کی ضرورت دیکھ رہے ہیں اور آپ کسی ایگو کا شکار ہیں اور پوری نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان بہت ہی خسارے میں ہے، بہت ہی لو ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یجاہد بنفسہ ومالہ، یقیناً مومن اپنی جان اور مال دونوں سے جہاد کرتا ہے۔ باہمی محبت و شفقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، مومن سے محبت کی جاتی ہے اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، دوبارہ پڑھ لیجیے، مومن سے محبت کی جاتی ہے، یہ پہچان ہے مومن کی، اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا نہ اس سے کوئی کرتا ہے۔ پھر دلوں میں ایمان والوں کے لیے محبت کا ہونا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ سمجھداری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے دو بار ڈسا نہیں جاتا، یعنی سمجھدار بھی ہوتا ہے۔ باہم خیر و بھلائی کا جذبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ کوئی اس کے خلاف بات کرے تو اس کو برا لگتا ہے۔ گناہوں کے بارے میں فکر مندی ہوتی ہے مومن کو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، بلا شبہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر گر نہ جائے۔ غیرت مندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغار وان المؤمن یغار وغیرت اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم علیہ، بے شک اللہ غیرت مند ہے اور بے شک مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے، اور اللہ کی غیرت اس پر ہے کہ مومن حرام کا مرتکب ہو، یعنی مومن حرام کام نہیں کرتا، ہر کام خلوص سے کرتا ہے مومن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب المؤمن، اخلاص العمل للہ ومناصحۃ ائمۃ المسلمین ولزوم جماعتہم، تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا، اللہ کے لیے عمل میں اخلاص، مسلمان حکمرانوں کی خیرخواہی اور اپنی جماعت کو لازم پکڑنا۔ نصیحت قبول کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن خلق مفتنا توابا نساء اذا ذکر ذکر، بلا شبہ مومن اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، بہت توبہ کرنے والا اور بہت بھولنے والا ہوتا ہے۔ جب اسے یاد کروایا جاتا ہے تو یاد کر لیتا ہے، یعنی وہ انا کا مسئلہ نہیں بناتا، کہتا سوری مجھے تو بھول ہی گیا تھا۔
زندگی کی اونچ نیچ پہ راضی رہنے والا. صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر له وان اصابته ضراء صبر فکان خیر له. مومن کا معاملہ عجیب ہے کیونکہ اس کے ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ اعزازی بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی. اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. ثابت قدمی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ایمان لانے والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدمی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی. کھانے پینے کے معاملات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یشرب فی معن واحد والکافر یشرب فی سبعۃ امعاء. مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے، یعنی کھانا بھی اس کا حدود کے اندر ہوتا ہے مومن کا. گفتگو میں فرق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش کو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا. تو یہ ہے علامت ایمان کی. ایمان والوں کی کیسی خصوصیات ہوتی ہیں، ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، یہ ان کے ایمان کو ظاہر کرتی ہیں. تو ان کوالٹیز کی روشنی میں اپنا جائزہ لیجئے اور اپنے ایمان کا حال دیکھیے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل